کل میں نے عرض کیا تھا کہ 3 باتیں سبق کا خلاصہ ہیں۔ نمبر 1 بتائیں، ایک آدمی بتائے بھائی۔ عمل سے متعلق بات کی گئی، اخلاص سے پڑھنا اور اس کے متعلق دیگر اعمال کی وضاحت۔ جو کام کرنے کے تھے تقریباً وہ کل میں نے مختصر سے مختصر کر کے بیان کر دیے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ویسے ہمارے مسلمان ہونے سے تعلق ہے، لیکن طالب علم ہونے کے ناطے اور پھر دورہ حدیث میں ہونے کے لحاظ سے خاص طور پر ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ گناہ ہیں جو عام طور پر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور آپ سب بار بار پڑھ چکے ہیں کہ گناہ کرنے کے ساتھ علم کا نور آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کے خرابی کی شکایت کی تھی، تو سب کو وہ شعر یاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی، فوسانی فوسانی الی ترک معاصی المعاصی، فإن العلم نور من الہ و نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یعنی حدیث شریف پڑھنے کے بعد بھی ہمارا باطن کالا رہ سکتا ہے، دورہ حدیث کرنے کے بعد بھی قلب سیاہ رہ سکتا ہے، اگر ہم گناہ نہ چھوڑیں تو پھر تو علم حقیقی بھی نہیں آئے گا، علم نافع بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، نور علم بھی ہمارے اندر نہیں آئے گا، حدیث کی صحیح فہم بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے، جن میں سے خاص خاص اعمال کل میں نے بیان کیے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہمارے اندر عام طور پر وہی گناہ زیادہ پائے جاتے ہیں جن کا جو رائج ہو گئے ہیں اور عام ہو گئے ہیں، وہ گناہ ہمارے اندر بھی عام ہونے کی وجہ سے اکثر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان گناہوں کو بھی آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے ان میں سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو توبہ کر لیں اور آئندہ بچنے کا اہتمام فرمائیں۔ مثلاً بعض طلبہ ایسے ہیں کہ ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، حالانکہ حدیث طیبہ پڑھ لی ہیں اور اس کے اندر کتنی سخت وعید ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مشہور و معروف ہے کہ جس شخص کا تہمت ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ہوگا۔ اب یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے۔ جب ناجائز ہے تو بس پھر اس سے بچنا واجب ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا کے اندر یہ گناہ اتنا عام ہے کہ ہر ملک کے اندر کافر تو ہیں ہی کافر، ان کا تو ہے ہی یہ شعار اور ان کا طریقہ، ان کا یہ اثر ہم مسلمانوں میں بھی اتنا عام ہو گیا کہ 99% مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ انگریزی لباس تو ہے ہی ایسا منحوس کہ اس کے اندر تو شلوار ہوتی، وہ اس میں پینٹ ہوتی ہی ٹخنے سے نیچے، تو یہ گناہ سب سے پہلے ہے اس کے اندر۔ اور بھی بہت سے اس میں گناہ ہیں، وہیں اسی سے مسلمان بھی متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر کے ہمارے طلبہ ہی متاثر ہو گئے۔ تو طلبہ کے اندر اس گناہ کا ہونا بہت ہی زیادہ ناقابل گوارا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمیں شلوار نیچے رکھنے کی عادت ہے یا اوپر رکھنے کی عادت ہے۔ اگر ٹخنے سے اوپر رکھنے کی عادت ہے شکر ادا کریں، اور خدا نخواستہ شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے تو پھر بلا تاخیر اس سے توبہ بھی کریں اور اس سے پرہیز بھی کریں، ورنہ پھر علم جو ہے رسمی ہے، پھر
علم حقیقی یا علم نافع نہیں ہے، پھر حدیث شریف کا نور حاصل ہونا مشکل ہے۔ دوسرا گناہ ہے داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا۔ اب چونکہ عام رواج داڑھی منڈانے کا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے اور سراسر ناجائز ہے، چاروں امام اس کے حرام ہونے پر متفق ہیں، چاروں امام اس کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ اس سے متاثر ہو کر کے ہمارے بعض طلبہ بھی بیچارے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ چپکے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، محسوس بھی نہ ہو، وہ ایسے خاموش انداز میں اپنی داڑھی کترتے رہتے ہیں یا اندر موڑتے رہتے ہیں۔ موڑنے میں تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو داڑھی پوری رہ سکتی ہے، لیکن کترنے میں اور نوچنے میں بعض طلبہ کی داڑھی جو ہوتی ہے ایک مٹھی سے کم ہو جاتی ہے، اور شیطان نے ان کے دماغ میں یہ پھونک مار رکھی ہے کہ اگر میری داڑھی لمبی ہوگی تو لوگ مجھے بڈھا کہیں گے، میں اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا چاہتا ہوں، جوان ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ اپنی داڑھی کو چھوٹا رکھتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ نو عمر ہے، یہ ابھی اس کی داڑھی نکلنی شروع ہوئی ہے، بس وہ یہ شیطان نے اس کو بہکایا ہوا ہے۔ حالانکہ نو عمر رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اختیاری ہے، آخر سفید بال بھی تو آئیں گے نا، پھر کیا کرو گے؟ لہذا یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ بس داڑھی جب آ گئی ہے تو اس کو ایک مٹھی سے کم رکھنا، قطر کر، یہ ایسے ہی جیسے منڈانا داڑھی کا، جیسے منڈانا ناجائز ایسے ہی داڑھی کا قطروانا بھی ناجائز۔ تو یہ اکثر طلبہ میں تو نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، لیکن بعض طلبہ کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گناہ ہوتا ہے، وہ بھی کسی کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر علاقوں کا جو ہے وہ جو رواج ہے اور فیشن ہے اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے موٹی مونچھیں رکھنا، اسے کہتے ہیں مونچھل۔ بعض طلبہ بھی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں۔ موٹی کا مطلب سمجھ لو کیا ہے۔ موٹی اور بڑی مونچھوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بال ہونٹوں پر آ جائیں، جو اوپر کا جو کنارہ ہے ہمارے ہونٹ کا، یہ یہاں تک یہ اس کی حد ہے، یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ بالوں سے چھپ جائے، اور کچھ بال ہونٹوں پر آ جائیں یا منہ میں بھی چلے جائیں، یہ مطلب ہے بڑی مونچھیں رکھنے کا، یہ ناجائز ہے۔ تو بلوچستان میں چونکہ موٹی مونچھیں رکھنے کا رواج ہے، اور ہمارے سندھ کے اندر بھی بڑی مونچھیں رکھنے کا رواج ہے، تو وہاں سے جو ہمارے ساتھی پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں وہ وہاں کے اس ماحول سے متاثر ہو کر موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے بھائی۔ اور آپ سب ماشاءاللہ مشکات شریف میں حدیثیں پڑھ چکے ہیں، دورے میں بھی اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں گے، ششمائی کے بعد وہ ابواب آ جائیں گے جس میں داڑھی کے اور مونچھوں کے احکام آئیں گے۔ تو کسی حدیث میں بھی مونچھیں بڑھانے کا حکم نہیں ہے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر مونچھوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہو۔ تمام حدیث میں داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے، اور جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور کسی حدیث میں بھی مونچھیں بڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحى وحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور خوب بڑھاؤ، اور مونچھوں کو خوب کترو اور خوب باریک کرو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ دیکھو تو حدیثوں میں، سب حدیثوں میں یہ ہے کہ مونچھیں باریک کرو، اس لیے مونچھوں کے اندر افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی مونچھیں بالکل باریک رکھے، لیکن بلا شبہ یہ بھی جائز ہے کہ اتنی موٹی رکھے کہ ہونٹ کے کناروں پر کوئی بال نہ آنے پائے، ہونٹ یہاں سے لے کر کے یہاں تک بالکل دور سے صاف نظر آئے،
اس کے اوپر اوپر بال رہے ہیں جیسے کہ ہماری بھویں ہیں، بلا شبہ یہ جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر کسی کو شوق ہو تو اتنا رکھ لو، لیکن اتنے موٹے موٹے بال، اتنے بڑے بڑے بال جس سے ہونٹ چھپ جائیں، یہ گناہ ہے. اور ہمارے اندر یہ گناہ ہے، جبکہ ہم حدیث شریف پڑھنے والے ہیں، جبکہ ہم فقہ پڑھنے والے ہیں، جہاں ہم نے یہ سب پڑھ لیا ہے کہ یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بالوں کا نمبر آ جاتا ہے، تو بالوں میں بھی بعض جگہ گڑبڑ ہے. دیکھو پٹھے بال رکھنے تو بالکل سنت ہے، بلا شبہ سنت ہے، لیکن پٹھے بال کی بھی 3 قسمیں آپ نے پڑھی. اب بعض طلبہ جو ہیں وہ اتنے لمبے لمبے رکھتے ہیں کہ تیسرے درجے پر چلے جاتے ہیں. وہ پہلا درجہ یہ ہے کہ دونوں کانوں کے درمیان تک رکھیں، الا انصافی عضو نہیں ہی. سب کو الفاظ معلوم ہے نا ماشاءاللہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. الا انصافی عضو نہیں، دونوں کان کے درمیان تک اپنے سر کے بال رکھیں، یہ پہلا درجہ ہے بھائی. دوسرا الا شہمتئی عضو نہیں ہی، کانوں کی لو تک بال رکھیں، یہ بھی ثابت ہے اور درست ہے، یہ بھی صحیح ہے. احیاناً جب آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی اور بال کٹوانے میں عرصہ گزر جاتا تھا تو آپ کے بال کندھوں کے تک بھی آ جاتے تھے، یہ تیسرا درجہ ہی ہے. ہم نہیں جانتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشغول ہوتے تھے، اس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی مصروفیت کا قرآن شریف میں اعتراف فرمایا ہے. تو آپ کی مشغولیت کوئی معمولی مشغولیت نہیں تھی، انتہا درجے کی آپ کی مصروفیت و مشغولیت تھی. اس میں آپ کو بعض دفعہ بال کتروانے کا یہ موقع نہیں ملتا تھا. لہذا ہمیں انصافی عضو نہیں پہ عمل کرنا چاہیے. اپنے پٹھے بال اگر رکھنے ہیں تو کانوں کی لو تک رکھنے چاہیے. بعض طلبہ کے میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بال بہت ہی نیچے تک ہوتے ہیں، اور بعض مسلمانوں میں تو آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے بال تو کندھوں سے بھی نیچے ہوتے ہیں. وہ تو تشبہ بالنساء کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ ان کے بال ایسے معلوم ہوتے ہیں پیچھے سے جیسے کسی عورت کے بال ہوں. اس کا تو سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ سنت یہ 3 قسمیں جو بال کی ثابت ہیں اس سے بھی الگ ہیں، وہ تو وہ ناجائز ہیں. لیکن جو طلبہ کندھوں تک بال رکھتے ہیں ان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ الا انصافی عضو نہیں پہ عمل کریں، یا کانوں کی لو تک بال رکھیں بس، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن انگریزی بال رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. دینی طالب علم بھی ہو اور پھر انگریزی بال بھی رکھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انگریزی بال رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. ایسی ہیپی بال رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں تشبہ بالفساق ہے. ہیپی بال سمجھتے ہیں آپ؟ ہیپی بال کہتے ہیں سر کے بالوں کو نہ کتروانا اور بڑے بڑے بال رکھنا، اور ان کو ویسے ہی سمیٹ کر کسی طریقے سے سیٹ کرتے رہنا، لیکن ان کو نہ سنت کے مطابق پٹھے رکھنا، نہ مسلمانوں کی طرح سر کے بال رکھنا. بس یہ انگلستان کے جنگل کے لوگوں کا طریقہ ہے. وہیں سے پھیلتے پھیلتے یہ ہمارے یہاں بھی اس کا اثر آ گیا. بعض طلبہ جو ہے وہ ہیپی بال رکھتے ہیں، لہذا ہیپی بال رکھنا بھی چونکہ فساق و فجار کا طریقہ ہے اور تشبہ بالفساق بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بال بھی نہ رکھیں. اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ یا تو آپ سر منڈوائیں، اور یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے، سنت نہیں ہے. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، پڑھ لیا ہوگا آپ نے. لہذا کوئی سر کا بال منڈوانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. دوسرے درجہ یہ ہے کہ مشین سے بال کترواؤ. موٹی مشین بھی کروا سکتے ہیں، باریک مشین سے بھی آپ کو بال کتروا سکتے ہیں، سب جائز ہے یہ. تیسرا درجہ یہ کینچی سے سارے بال برابر رکھیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن انگریزی بال میں تشبہ اگرچہ کمزور ہے لیکن ہے، کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صلحہ کا طریقہ نہیں ہے، اس بنا پہ انگریزی بال سے ہی بچنا چاہیے. اور بعض طلبہ کے اندر کسی میں یہ خرابی پائی جاتی ہے اور دیکھی گئی ہے کہ وہ ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں، بال نہیں، ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں.
کیونکہ فیشن ہے نا، اور یہ عورتوں کا فیشن ہے، ان کے لیے بھی ناجائز ہے ناخن بڑے بڑے رکھنا، تو مرد کو تو ہونے ہی نہیں چاہیے. پھر کوئی ایک ہی ناخن لمبا رکھتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ اس کے کیا بھائی طریقہ ہے؟ آپ نے ناخن کترنے کے سارے اعمال پڑھ لیے ہیں، نہیں تو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. لہذا ناخن قطر کے رکھنے چاہیے، منہ کے دانت صاف رکھنے چاہیے، دانت بھی صاف رکھنے چاہیے. بعض طلبہ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، بعض چھالیاں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور بعض گٹکا بھی کھاتے ہیں، لیکن نشے والا گٹکا حرام ہے، یاد رکھو. جو گٹکا نشہ لانے والا ہے وہ ناجائز ہے، اس سے تو بچنا واجب ہے. ویسے سادہ گٹکا ہو یا پان ہو کھانا جائز ہے، لیکن دانت صاف رکھنے چاہیے. بغل کے اندر بدبو نہیں آنی چاہیے. آج کل گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو گرمی میں بعض طلبہ اس کا خیال نہیں رکھتے، انہیں کپڑوں میں پسینے کی بدبو آ جاتی ہے، جسم میں بدبو ہو جاتی ہے. تو آپ سب حضرات روزانہ بلا ناغہ کم سے کم ایک مرتبہ تو نہانے کا اہتمام کریں، تاکہ جسم میں بدبو پیدا نہ ہونے پائے. اور کپڑوں میں کیا کہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے ایک دن چھوڑ کے بدل لیں، 2 دن چھوڑ کے بدل لیں، بدبو نہیں آنی چاہیے، بس اس کا خیال رکھیں. تو اس کا بھی بھائی توجہ دیں، اس کے اوپر بھی. کپڑے بہرحال صاف ستھرے رہنے چاہیے. کپڑوں کا قیمتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر پیون لگے ہوئے بھی ہوں تو اس کے پہننے میں بھی کوئی آدمی کی بے آبروئی نہیں ہے، بلکہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیمتی کپڑے کا پہنو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے بناؤ، لیکن صاف رکھو. کپڑے بالکل صاف ہونے چاہیے، ٹوپی بالکل صاف ہونی چاہیے، صحیح اوڑھنا بھی صحیح ہونا چاہیے. اوڑھنے کا طریقہ یہ کہ جو بال ہے نا، یہ پیشانی کے ٹوپی کے کنارے یہاں ہونا چاہیے. سب صحیح کر لیں وہی اپنی اپنی ٹوپی. سب بال نظر نہ نہیں ہے، سامنے سے بال نظر نہیں آنے چاہیے. اور پاگلوں کی طرح ٹوپی پیچھے کی طرف بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو بعض لوگ جو ہے یوں کرتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں ایسے. تو بھائی یہ الجلول بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے، قاعدہ بھی ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بڑے بڑے گناہ اس کا ذریعہ ہیں آج کل ہیں، تو وہ ذرائع ابلاغ، لیکن وہ گناہوں کا بہت زبردست ذریعہ بن گئے ہیں. اس میں ہمارے بعض طلبہ مبتلا ہوتے ہیں، جیسے ٹی وی دیکھنا. اب ٹی وی ایسا پھیل گیا یا حالانکہ یہ اصلاً کیا کہتے ہیں، فحش پروگراموں کے لیے نہیں ہے، گندے پروگراموں کے لیے نہیں ہے. اس پہ اچھے پروگرام بھی دکھائے جا سکتے ہیں، جائز استعمال بھی اس کا اختیار کیا جا سکتا ہے، جو فی الحال تو مشکل ہے کیونکہ اس کا جائز استعمال ہے نہیں. تو اس کے اوپر بیشتر پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قدم قدم پر نامحرم عورتوں کی تصویریں، نامحرم مردوں کی تصویریں عورتوں کے لیے، عورتوں کی تصویریں مردوں کے لیے قدم قدم پہ منٹ منٹ میں آتی رہتی. ان سے آنکھوں کو بچانا بہت مشکل ہے. لہذا دیکھنے سے نہ دیکھنا ہی بہتر ہے کہ اس کو دیکھا نہ جائے. اور بند کر کے پھر آپ ریڈیو کی طرح اس سے خبریں سننا چاہیں. خبریں سننے والوں خبروں کے بہانے ٹی وی دیکھنے کو جائز سمجھتے ہیں. متعدد مفاسد اور متعدد گناہوں کا اس کے اندر پایا جانا اس کے دیکھنے کو ناجائز کرتا ہے، گھر میں رکھنے کو بھی منع کرتا ہے. اس لیے نہ یہ گھر میں ہونا چاہیے، نہ اس کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے. اس کے بغیر بھی تمام خبریں آج کل بآسانی آدمی کو معلوم ہو جاتی ہیں، نیٹ کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں اور اخبار کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتی ہیں. تو ایک تو ٹی وی دیکھنے سے پرہیز کریں. ایسے انٹرنیٹ پر بھی آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا ہے، اس کے اندر اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، ننگی بھی ہے اور باپردہ بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے. ہر قسم کا اس کے اندر تو ماحول دکھایا جاتا ہے. لہذا انٹرنیٹ کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ناچ دیکھنا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہیں. اس بنا پر ہمارے بعض طلبہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے
آج کل موبائل کا غلط استعمال بے انتہا ہے. موبائل تو ایک رابطے کا ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، بذات خود نہ حلال ہے نہ حرام ہے. اس کا جائز استعمال جائز ہے، ناجائز استعمال ناجائز ہے. اس کے اوپر جیسے آپ کسی کا بیان سن سکتے ہیں اور اس کے اندر قرآن و حدیث اور دوسری چیزیں لوڈ کرنے کے بعد آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، جائز استعمال ہے اس کا، اور نیکی بھی اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. لیکن وہ ننگی دنیا بھی اس کے اندر بھرپور ہے. ذرا ٹچ کرو، ذرا سی دیر میں ننگی تصویر آپ کے سامنے، الیاذ باللہ. اس کے اندر آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، دماغ کا بھی اور دل کا بھی زنا ہے. پھر اسی سے ناجائز تعلقات فروغ پاتے ہیں اور پھر اصل زنا بھی صادر ہوتا ہے. اس لیے بعض طلبہ جو ہیں وہ اس میں گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. لہذا بھائی آپ سب حضرات اس کے ناجائز استعمال سے توبہ کریں. ٹچ والا اس موبائل تو یہاں رکھا ہی نہیں اپنے پاس، ویسے بھی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے دارالعلوم میں. کسی کو واقعی کسی سے رابطہ کرنا ہے، خبر بات کرنی ہے، اطلاع دینی ہے، تو اس کے لیے سادہ موبائل بھی ہمارے لیے کافی ہے. وہ بھی کم سے کم استعمال کریں، اس لیے کہ اس میں بھی گیم ہوتے ہیں. یعنی یہ موبائل ایسا آلہ ہے کہ اس میں انسان کا قیمتی وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. گھنٹوں آدمی اس کے اوپر گیم کھیلتا رہتا ہے اور بس ضائع ہوتا رہتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں. بس اب دل بہلانے کے لیے لوگ کھیلتے ہیں، تو دل بہلانا ایسے کاموں سے جو کہ لغو ہو درست نہیں ہے. لایانی، جیسے لایانی مجلس گناہ ہے، لایانی گفتگو منع ہے، ایسے ہی اس کا ایسا استعمال جس میں کوئی دین و دنیا کا فائدہ نہیں ہے وہ بھی لغو ہے. لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. لہذا اس سے بس رابطہ کے کام لیں. بس جب کسی کو کسی سے رابطہ کرنا ہو بقدر ضرورت کر لیں، ورنہ اس کو بند کر کے ایک طرف رکھیں. کچھ سبق کے بارے میں بھی ہو جائیں باتیں، بھائی ابھی گناہ تو اور بھی ہیں، باقی گناہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے اللہ انشاءاللہ. اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے بھائی، ایک مقدمۃ العلم، پھر دوسرا مقدمۃ کتاب. 3 باتیں ہو گئیں. پہلی بات میں تھوڑا سا باقی ہو، آہستہ آہستہ کل بتلائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے. ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے. اس لیے یہ کتاب چونکہ علم اصول حدیث میں ہے، اس لیے اس کے متعلق چند باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مقدمۃ العلم کے لحاظ سے ہیں. نمبر 1 علم اصول حدیث کی تعریف. نمبر 2 اس کا موضوع. نمبر 3 غرض و غایت. نمبر 4 کے نمبر 4 سے مقدمۃ الکتاب کے متعلق بات شروع ہوگی. کتاب کے متعلق کتاب کا تعارف. نمبر 1 کتاب کا تعارف. نمبر 2 مصنف کا تعارف اور اس کے مختصر احوال. یہ خلاصہ ہو گیا بھائی. مقدمۃ العلم میں 3 باتیں بیان کی جائیں گی. علم اصول حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت. اور کتاب کے مقدمۃ الکتاب میں کتاب کے تعارف کے سلسلے میں 2 باتیں بیان کی جائیں گی. کتاب کا تعارف اور مصنف کے حالات. اب مقدمۃ العلم کی بات سمجھ لیں. علم اصول حدیث کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں. حضرات علماء کرام نے علم اصول حدیث کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں. سب سے آسان اور عام فہم تعریف یہ ہے کہ هو علم بقوانین
یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد، یعنی علم اصول حدیث ان قواعد و ضوابط کا نام ہے، علم اصول حدیث ان قواعد و ضوابط کا نام ہے، ان قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے حالات، جن کے ذریعے سند اور متن کے حالات قبول کرنے اور رد کرنے کے حیثیت سے معلوم کیے جائیں۔ اب وہ کتنی آسان تعریف ہے یہ۔ علم اصول حدیث میں متن اور سند سے بحث ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی موضوع کے اندر اس کی ذکر آنے والا ہے۔ تو علم اصول حدیث میں ایسے قواعد اور ضوابط بتلائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان حدیث کے متن کو اور اس کی سند کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے جان لیتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ علم اصول حدیث کتنا اہم علم ہے۔ بس سمجھو علم حدیث کی وہ چابی ہے، اگر یہ یاد آ گئے تو پھر علم حدیث کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر آپ کتاب کھول کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، حسن لذاتی ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے، موضوع ہے یا مرفوع ہے۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ یہ تو اس کا تعریف ہو گئی۔ اور علم اصول حدیث کا موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سند اور متن ہے، سند اور متن اس کا موضوع ہے قبول کرنے اور رد کرنے کے اعتبار سے۔ یعنی علم اصول حدیث میں ساری بحث اس بات پر ہوگی کہ اس کی سند کیسی ہے اور متن کیسا ہے۔ سند ایسی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یا سند ایسی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ سند ایسی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ سند ایسی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث سند ایسی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، یہ سند ایسی ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اس سے بحث ہوتی ہے بس۔ تو علم اصول حدیث کا موضوع سند اور متن دونوں ہیں، رد کرنے کے اعتبار سے اور قبول کرنے کے لحاظ سے۔ اور غرض و غایت یہ ہے، علم اصول حدیث پڑھنے کی غرض و غایت یہ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی مہارت پیدا ہو جائے، علم اصول حدیث پڑھنے والے کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ جس کے ذریعے جس سے وہ صحیح اور ضعیف میں فرق کر سکے، صحیح اور ضعیف میں فرق کر سکے، تاکہ صحیح حدیث پر عمل کر سکے، اور ضعیف حدیث سے فضائل میں تو عمل کر سکتا ہے، مسائل میں اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، اور جو حدیث موضوع اور من گھڑت ہو اس سے آدمی بچ سکے۔ یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اس کے بعد مقدمۃ الکتاب مختصراً، مگر اس میں تفصیل ذرا زیادہ آئے گی۔ سب سے پہلے کتاب کا تعارف۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کتاب ہم اور آپ یہاں انشاءاللہ تعالی پڑھنے والے ہیں، اس کا نام تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، یہ اس کا نام ہے جو شروع میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب دو کتابوں کا مجموعہ ہے، بھائی توجہ دیں، یہ کتاب دو کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک متن اور ایک شرح، دو کتابیں اس کے اندر، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے مصنف بھی الگ الگ ہیں، یہ دونوں کتابوں کا تعارف کرایا جائے گا، دونوں کے مصنف کے احوال بھی مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ درس میں نصاب میں متن شامل ہے، متن پڑھنا آپ کے نصاب میں ہے، شرح نصاب میں شامل نہیں ہے، شرح نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن شرح کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کر کے متن کو حل کرنا ہے، اور متن شرح کی مدد سے متن کو سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو شرح کا تعارف جو تدریب الراوی ہے، اور اس کے مصنف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احوال بھی جاننے چاہیے، جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آگے یہاں تک سمجھ میں؟
یہ کتاب اس میں 2 کتابیں ہیں، تدریب الراوی میں 2 کتابیں ہیں، ایک متن جس کا نام ہے تقریب النووی، ایک اس کی شرح ہے اس کا نام ہے تدریب الراوی۔ دونوں کے مصنف الگ الگ ہیں اور دونوں کتابیں بھی الگ الگ ہیں، ایک متن ہے ایک شرح ہے۔ اب پہلے ہم جو کتاب داخل نصاب ہے یعنی متن، اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اس کا پورا نام ہے التقریب، متن کا پورا نام بتلا رہا ہوں، التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقریب النووی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے، یعنی متن، یہ متن تقریب النووی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ متن شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا ہے، اور انہوں نے اس متن کو علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے علوم الحدیث، جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس سے ایک کتاب مختصر کی ہے، اس کا نام ہے الارشاد، اس کا خلاصہ ہے تقریب النووی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن الصلاح جو مشہور و معروف ہے اس سے ایک کتاب تلخیص فرمائی ہے، اس کا نام ہے الارشاد، الارشاد سے تلخیص فرمائی ہے تقریب النووی کی۔ اب چونکہ مقدمہ ابن الصلاح ایک مشہور چیز ہے، اور جتنے بھی بعد کے محدثین ہیں جنہوں نے بھی علم اصول حدیث پر کوئی خدمت کی ہے، انہوں نے مقدمہ ابن الصلاح کو بنیاد بنایا ہے، یعنی اکثر نے بنیاد بنایا ہے، اس لیے اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ مقدمہ ابن الصلاح جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ اس کا ذکر آگے جگہ جگہ آئے گا، جب جگہ جگہ آئے گا تو آپ کو یہ بات ذہن نشین ہوگی، تو پھر وہاں سمجھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا۔ دراصل فن اصول حدیث میں علماء متقدمین اور علماء متأخرین کی بہت ساری کتابیں تصنیف شدہ تھیں، چنانچہ سب سے پہلے اس فن میں قاضی امام ابو محمد الرامہ ہرمزی رحمہ اللہ نے المحدث الفاصل نام کی کتاب لکھی، سب سے پہلے انہوں نے اس موضوع پر یہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد حاکم ابو عبداللہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث نام سے ایک کتاب لکھی، پھر حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول روایت پر الکفایہ فی قوانین روایہ مرتب کی، اور آداب روایت پر، فرق سمجھ رہے ہیں نا، آداب روایت اور اصول روایت، آداب روایت پر انہوں نے الجامع لآداب الشیخ والسامع تحریر فرمائی۔ بہرحال متقدمین و متاخرین برابر علم اصول حدیث کی خدمت کرتے رہے، اور سب اپنے اپنے استعداد اور اپنے اپنے علم کے مطابق کتابیں تصنیف کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حافظ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح الشہرزوری رحمہ اللہ ملک شام سے دمشق تشریف لائے، اور اس زمانے میں دمشق یہ علوم شریعہ کا مرکز تھا، تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھے وہاں پر الاشرف بن عادل، انہوں نے دمشق میں مدرسہ اشرفیہ قائم کیا، اپنے نام سے مدرسہ اشرفیہ قائم کیا، اور حافظ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح الشہرزوری رحمہ اللہ کو اس مدرسے میں حدیث پڑھانے کی خدمت سپرد کی، یعنی ان کو دورہ حدیث کا رئیس بنایا ان کو کہ آپ یہ حدیث شریف کا درس یہاں پر دیں۔ تو انہوں نے درس حدیثی خدمت کے دوران اپنی مشہور کتاب مقدمہ ابن الصلاح تصنیف فرمائی، اور چونکہ وہ مسلسل انہوں نے نہیں لکھی، جیسے کہ مصنفین کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو مسلسل اس کو لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اختتام تک پہنچ جاتے ہیں،
انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کا کچھ حصہ طلباء کو املا کراتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر مرتب نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود چونکہ نہایت اخلاص سے اور محنت سے حضرت نے کتاب لکھی تھی، لہذا وہ حضرات محدثین کے توجہ کا مرکز بنی رہی۔ تمام محدثین اس کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو مختلف کتابوں میں احادیث علم اصول حدیث کی بحثیں تھیں اور منتشر تھیں، بحثیں بھی تھیں اور منتشر بھی تھیں، ان سب کو علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کر لیا۔ اس اکٹھا کرنے کی وجہ سے سب کو سہولت ہو گئی، اس کا نام ہے مقدمہ ابن الصلاح۔ اس لیے حضرات محدثین نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی، اور دلچسپی لے کر کے اب کسی نے تو اس کو نظم میں مرتب کیا، کسی نے اس کے مضامین کو سہل اور آسان کیا، کسی نے خلاصہ لکھا، جس کو اللہ پاک نے جو توفیق دی، بہرحال سب نے اسی مقدمہ ابن الصلاح کو بنیاد بنا کر اس میں اصول حدیث کی خدمت کی۔ لہذا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقدمہ ابن الصلاح سے پہلے الارشاد ملخص کی، پھر اس کے بعد اس سے یہ تدریب الراوی انہوں نے مکمل فرمایا، تقریب النووی انہوں نے مکمل فرمائی۔ یہ خلاصہ ہو گیا مقدمہ ابن الصلاح کا۔ تو ایک کتاب تو یہ ہو گئی، وہ تقریب النووی، جو خلاصہ ہے مقدمہ ابن الصلاح کا بواسطہ ارشاد سے، یاد رہے گا وہ۔ دوسری کتاب ہے جو اس متن کی شرح ہے، جو تقریب النووی کی شرح ہے، یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح لکھی ہے۔ اس کا پورا نام ہے تدریب الراوی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی۔ یہ تقریب النووی کی شرح ہے، یہ آپ کو روزانہ متن کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کر کے شرح کے ذریعے آپ کو اپنا متن حل کرنا ہے۔ اسی کے خلاصے میں روزانہ انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا عرض کرتا رہوں گا۔ اب یہ تو دونوں کتابوں کا تعارف آ گیا آپ کے سامنے، مقدمہ کتاب کی دو باتیں ہو گئی، اب دو باتیں باقی ہیں کہ دونوں کے مصنف کا حال معلوم ہونا چاہیے کہ امام نووی کون ہے اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ اب ان کے مختصر حالات معلوم ہونے چاہیے۔ تو امام نووی کے حالات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پورا نام ہے شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف الخزامی الشافعی النووی۔ نوا دمشق کے قریب مقام حوران میں واقع ایک بستی کا نام ہے۔ نوا دمشق کے قریب مقام حوران میں ایک بستی کا نام ہے، اسی کی طرف آپ کی نسبت کر کے آپ کو نووی کہا جاتا ہے۔ اس میں نبوی دو واو بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں پہ زبر، اور نواوی درمیان میں الف بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ آپ محرم الحرام سن 631 ہجری میں، آپ محرم الحرام سن 631 ہجری میں نوا کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی نوا بستی میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر 19 سال کی عمر میں آپ دمشق تشریف لے گئے، جو علوم کا مرکز تھا، اور وہاں مدرسہ رواحیہ میں آپ نے داخلہ لیا، مدرسہ رواحیہ۔ اور 4.5 مہینے میں ایک کتاب تھی التنبیہ، ایک کتاب تھی تنبیہ، وہ آپ نے زبانی یاد کر لی۔ اس کے بعد پھر دمشق تو بڑے بڑے علماء کا مرکز تھا، اس لیے اپنے بڑے بڑے مشائخ علماء اور اساتین علم سے آپ نے علم حاصل کیا، جن میں سے ان کے اساتذہ میں 4 بڑے بڑے عالم ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: علامہ جمال الدین ابن سیرفی، علامہ تقی الدین ابن ابی الیسر، علامہ کمال الدین اسحاق بن احمد المغربی، اور علامہ اماد الدین عبد الکریم الحریستانی، اور عبدالعزیز بن محمد الانصاری۔ یہ ان کے مشہور اساتذہ کرام ہیں، جن سے
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم شریعہ حاصل کیے. اب خود مصنف کا حال کیا تھا وہ بتاتا ہوں. مصنف یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے میں نہایت ہی مجاہدہ کرنے والے تھے، یعنی بڑی محنت اور بڑی مشقت اٹھاتے تھے علم حاصل کرنے میں. چنانچہ علامہ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 12 سبق پڑھاتے تھے اکیلے، جس میں صحیح مسلم کا بھی سبق ہوتا تھا، اور ان کی کتاب المہذب اسماء الرجال میں ہے یہ. ایسی الجمع بین الصحیحین اور اصول فقہ کے اسباق شامل ہیں. صبح شام تک آدمی صحیح معنی میں کوئی کتاب پڑھائے تو ایک کتاب پڑھانے کے لیے 2 گھنٹے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جب جا کے صحیح آدمی کتاب پڑھا سکتا ہے. تو جو 12 سبق پڑھائیں گے تو 12 دنیا 24، تو 24 گھنٹے مطالعہ ہوتا رہتا ہوگا. لیکن وہ بہرحال 20 سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے کے تمام علماء پر فوقیت عطا فرمایا. شیخ الاسلام کا لقب ان کو ملا، اور تدریس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے متقی تھے. یہ باتیں ہمیں ذرا یاد رکھنے کی ہیں اور سبق لینے کی ہیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں تو مجاہدہ کرنے ہی والے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ ساتھ ساتھ بڑے متقی پرہیزگار تھے، نہایت ہی اللہ والے تھے. زہد ان کا سر کا تاج تھا، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور آخرت میں رغبت کرنے کا نام زہد ہے. یہ ان کے سر کا تاج تھا. عبادت میں بھی آپ کامل تھے اور کھانا بہت کم کھاتے تھے. چنانچہ یہ کوئی نہیں سنے گا بھئی، یہ پہلے سنو اچھی طریقے سے، کان کھولو سب اپنے اپنے. کھانا بہت کم کھاتے تھے. چنانچہ رات کو بس 1 لقمہ اور سویرے 1 پیالہ دودھ کا پیتے تھے 24 گھنٹے میں. مگر آپ مت، میں مشورہ دوں گا آپ ایسا مت کرنا بھائی، کبھی کمرے میں لیٹ جاؤ جا کر کے. اس زمانے میں دراصل ان کے قوا بڑے مضبوط اور طاقتور تھے. کم غذا کھانے پر بھی ان کی طاقت بحال رہتی تھی اور چستی اور پھرتی برقرار رہتی تھی. اور ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کھانے کے باوجود بھی مریل ہیں. لہذا اگر کسی نے 1 لقمہ اور 1 پیالہ دودھ پر اکتفا کیا تو دوسرے دن ہی قبرستان میں ہوگا. اس لیے کم بھی نہ کھائیں، بہت زیادہ بھی نہ کھائیں، بس میانہ روی اختیار کریں. اور میانہ روی کے اصول شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا، جو جامع مسجد بیت المکرم میں حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ کھاتے کھاتے جب اندر یہ کشمکش پیدا ہو جائے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس وہیں پر بریک لگا دو، وہیں کھانا چھوڑ دو. بس آتا ہی نہیں آتا ایسا ایک موقع کہ کھاتے کھاتے پھر کہ میں اور کھاؤں یا نہیں کھاؤں، کہ ساتھی اور کھانا نہیں یار طبیعت نہیں چاہ رہی. بس پھر وہ سمجھو اب مناسب کھانا آ گیا اور اس کو تم اسی وقت کھانا بند کر دو، زبردستی اور نہ کھاؤ. اور حدیث شریف میں تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی کھانے کا اصول یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو. ایک حصے میں غذا ڈالو، دوسرے حصے میں پانی، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑو. تو بس یہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب اندر کشمکش ہو کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس کھانا بند کر دو وہاں پر، چاہے قورمہ بریانی ہو، چاہے مرغ متنجن ہو، اور نہیں کھاؤ ورنہ موشن لگ جائیں گے. پھر سب پتہ چل جائے گا جو کھایا تھا وہ تو گیا اور جو پہلے طاقت تھی وہ بھی گئی. تو ایسی غلطی نہ ہونے پائے. تو حضرت جو تھے وہ ایسے ماشاءاللہ عابد و زاہد تھے کہ خوراک میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے. اور نیز روزے بہت رکھتے تھے، روزے بہت رکھا کرتے تھے. اور علم کی مشغولیت اس درجے تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے شادی بھی نہیں کی. اس لیے ہمارے تاریخ اسلام میں ایک بڑی تعداد علماء عزاب کی ہے. سمجھتے ہو علماء عزاب؟ شادی نہ کرنے والے علماء کرام جنہوں نے شادی پر علم کی خدمت کو ترجیح دی. تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ شادی کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب آدمی کو گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین یا غالب گمان ہو، تو پھر نکاح کرنا اور استطاعت بھی ہو تو پھر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، ورنہ تو واجب نہیں ہے نکاح کرنا. لہذا اگر آدمی بغیر نکاح کے عفیف اور پاک دامن رہ سکے
عفیف اور پاک دامن رہ سکے تو پھر بلا شبہ یہ بھی جائز ہے کہ آدمی علم کی خدمت میں مشغول رہے اور شادی نہ کرے۔ افضل تو بارہ شادی کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ اور لکھا ہے کہ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور صاحب معمولات تھے۔ تو میں نے تھوڑے سے معمولات آپ کو کل بتائے نہیں بتائے، تو بھائی جن کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں ان سے یہ بھی سیکھیں بھائی، جب ہم ان کی کتاب سے استفادہ کریں تو ان کی عملی زندگی سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور ان فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ ہم بھی کثرت ذکر اللہ کی عادت ڈالیں۔ میں نے آپ کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، یہ افضل الذکر ہے، یہ بھی جیسے ذکر لا الہ الا اللہ، ایسے درود شریف کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ حدیث شریف کی مناسبت سے اور بھی زیادہ اہم ہے۔ اور معمولات بھی میں نے آپ کو کچھ بتائے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے، وہ ان کے جیسے معمولات نہیں ہیں، ان کے معمولات سنو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہم کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کے قاضی القضات تھے۔ قاضی القضات جسے کہتے ہیں چیف جسٹس، اس کے باوجود 300 نوافل روزانہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل۔ ہم سے تو 10 نفلیں بھی نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے بھائی ان کے جو معمولات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو کرامت معلوم ہوتے ہیں، کرامت معلوم ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے، امام شافعی حضرت امام شافعی